بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ روایات میں یہ آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ کے جو 4 صحابہ ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے محبت فرمائیں۔ وہ 4 صحابہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کی تھی کہ پہلے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بعض بہت جلیل القدر صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت کی جان نثار، وفادار، محبت کرنے والے، وفا کرنے والے اور بہت فضیلتوں والے جن کے روایت میں ہے، ان کا ذکر آج تک کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود اس میں تھوڑی ان ڈیپتھ ریسرچ کرنے کی کوشش کی اور وہ کرتے کرتے تو اب جا کے یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ یہ انٹینشلی امت مسلمہ انٹینشلی کرتی آ رہی ہے۔ کچھ بہت فضیلتوں والے صحابہ جو اہل بیت کے بہت قریب تھے، ان کا ذکر انٹینشلی چھپایا جاتا رہا ہے۔ لیکن حق تو حق ہے نا، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق تو سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ان کی سورج کو آپ کتنی دیر ڈھانپ سکتے ہیں، کتنی دیر، بادل کتنی دیر سورج کو چھپا لیں گے، الٹیمیٹلی اس نے چمکنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ جن کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، جن کے بڑے درجات ہیں، لیکن ان کا ذکر اتنا ہم نہیں سنتے، نہ ممبروں میں، نہ مسجدوں میں، نہ کسی، تو وہ ان کا انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان کی جو حالات ہیں، ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کے جو درجات ہیں، وہ ان کو بیان کریں گے۔ جیسے کہ آج انشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ تو جو ستاروں کی طرح اور سورج کی طرح روشن ہے، تو یہ لکھ باری عطر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کرنا۔ تو ہم نے کیا بیان کرنا ہے، لیکن اپنی جنریشنز کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جن کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اس کے بارے میں معلومات لے سکیں۔ مسلم اول شاہ مرداں علی، اقبال نے کہا پہلے مسلمان شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضور پاک رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس گود میں پرورش پانے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، شب ہجرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی، قریش کی اور مشرکین کی، جو آپ کو ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کے دشمن تھے، لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے، آپ کو صادق اور امین جانتے تھے، اندر سے پتہ تھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ان کی قبائلی عصبیتیں، چودراہٹ ان کو
اس راستے سے روک رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتوں کو ان تک جو اس کے حقدار تھے ان تک پہنچانے کے لیے اپنے سب سے، کیونکہ مکے والے آپ پہ اعتماد کرتے تھے امانتوں کے سلسلے میں، تو اپنے بھی جو سب سے قابل اعتماد شخصیت تھی ان کا انتخاب فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ یہ امانتیں ان کو واپس لوٹانی ہیں۔ اور رات جو بستر تھا شب ہجرت، وہ ایک موت کا بستر تھا، قاتلانہ حملے کا بستر تھا۔ آپ اس پہ دراز ہو کے آپ نے رات وہاں اس بستر پہ سوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر آتا ہے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا مسلح انکاؤنٹر، جن میں مختلف جو روایتیں اور ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں جو پہلا 10 بدس اور روبرو آمنے سامنے مارکا ہوا، وہ مسلمانوں اہل ایمان کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بھائی، آپ کے چچا زاد، آپ کے سیدۃ النساء اہل جنہ، سیدہ کائنات، سیدہ دو جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار، اور حضرت عبیدہ بن حارث، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ ادھر سے مقابلے میں آئے عتبہ بن ربی، جو ابو سفیان کے سسر تھے، امیر معاویہ کے نانا تھے، اور اس کا بھائی شیبہ اور ان کا بیٹا ولید عتبہ کا۔ تو اس کا جو پہلا انکاؤنٹر آمنے سامنے کا جو سورہ حج میں جو آیت ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جتنے مفسرین نے انہوں نے کہا اس کا کہ یہ آیت اس مقابلے سے ریلیٹ کرتی ہے، جب دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے اس طرح ہوئے۔ اور جو آتا ہے کہ جی بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ تو کنفرم ہے کہ 70 کافر اس جنگ میں مارے گئے۔ 70 میں سے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہے کہ منیمم یعنی 22 سے لے کے 22، بعض روایتوں میں 26، بعض میں 35، اور 1-2 میں 17 بھی ہیں، اور باقی کے کچھ کے قتل میں آپ شریک ہوئے، آپ نے سپورٹ کیا مسلمانوں کو۔ تو ہاف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 6 یا 8 آپ کے ہاتھ سے گئے۔ تقریباً ہاف جو آرمی تھی قریش کی، وہ انہوں نے 2 شخصیات نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد غزوہ احد آتا ہے۔ غزوہ احد میں یہ ہماری سائے ستہ میں بھی اس کی روایتیں ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا آیا تھا غزوہ احد میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 6 صحابہ رہ گئے تھے، 6 صحابہ رہ گئے تھے۔ ان 6 میں سے ایک حضرت علی تھے کرم اللہ وجہ الکریم، اور 5 انصار تھے، انصاری صحابہ تھے۔ اس کے بعد 4 ہجری میں خندق آ جاتی ہے، غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس میں سب کو پتہ ہے کہ کیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ خندق کھودی گئی، اور سارا اس میں عمر بن عبد ود نے جب آ کے مقابلے کی للکارا، تو جتنی بکس ہیں آپ ان میں گو تھرو ہو لیں۔ للکارا تو کوئی صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھا سوائے حضرت علی کا، انا لہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو علی بیٹھو، پھر اس نے للکارا، آپ پھر اٹھے، انا لہو، اس نے پھر للکارا، پھر آپ اٹھے۔ یعنی سب صحابہ کو موقع دیا گیا حضرت علی کو اٹھا کے کہ اگر کوئی اور مقابلہ کرنا چاہے تو ہی میں گو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا وجہ کو روانہ فرمایا، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور فرمایا کہ ٹوٹل فیتھ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور اس
جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ ہوا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں خندق پہ۔ خندق میں مسلمان کچھ دنوں سے اپنے لکش لے کے جا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے قلعے کو فتح کرنے کی، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک رات پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب لامحالہ یہ ایسی شان تھی کہ سب صحابہ رات بھر یہ وش کرتے رہے کہ ہماری قسمت کھلے۔ تو صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم وجہ کو طلب فرمایا، آپ کو آشوب چشم تھا، تو آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، آپ ٹھیک ہو گئی، آپ کو علم دیا اور آپ نے وہ خیبر کو فتح کیا۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہوا غزوہ خیبر، اور سورہ فتح غزوہ صلح حدیبیہ کے فوری بعد نازل ہوئی تھی، اس میں اس فتح کا ذکر بھی آ گیا۔ پھر آپ آ جائیں غزوہ تبوک پہ۔ غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف نکلے تھے مسلمان، مدینے سے 900 میل یا 900 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، بہت گرمی کے دن تھے، اسرت کے دن تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقہ کرم وجہ کو مدینے کا حاکم بنا کے چھوڑ گئے تھے۔ اس جنگ میں قتال نہیں ہوا تھا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، شاید اس لیے چھوڑ گئے تھے۔ تو حضور جب حضرت علی کرم وجہ الکریم نے ادب پیار سے یہ کہا کہ میں، کیونکہ آپ تو مرد میدان تھے، تو آپ نے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بہت کمال کی شان ہے۔ غزوہ، اور یہ چیزیں ہمارے سائے ستہ میں موجود ہیں۔ حجۃ الوداع مشہور خطبہ، مشہور ترین، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ ہم مسلمانوں نے پتہ نہیں ہمارے کس ضرورت کے تحت ہم نے دوسری چیز کو آہستہ آہستہ لوگوں سے اوجھل کر دیا، اس کو مینڈ کر لیا اپنے کہ جی میں قرآن اور سنت، آپ نے فرمایا ہے قرآن اور میرے عطرت اہل بیت، کیونکہ قیامت تک رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ قرآن اور اہل بیت ہیں، نہ صحابہ ہیں نہ سنت ہے، کیونکہ سنت آپ کی سب کو عزیز ہیں، سارے آنکھوں پہ ہیں، مقدس ہیں، بابرکت ہیں، لیکن جب تک آپ اس ظاہری ایجاد میں دنیا میں ہیں تب تک ہے نا۔ تو مسلمان اسلام نے تو قیامت تک چلنا ہے، تو قیامت تک 2 چیزیں تو وہی ہونی چاہیے تھیں جو قیامت تک زندہ سلامت رہیں۔ پھر راستے میں واپسی بے خم غدیر کی جو حدیث ہے، من کن تو مولا اور ولی، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، وہ بھی سارے جو علماء ہیں اسلام کے وہ سارے اس پہ ایگری ہیں، سب اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، وہ علیحدہ ہے کہ آگے تشریح میں اپنی ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی واحد شخصیت ہے کہ بعد از انبیاء آپ میں کوئی اور شخصیت پوری کائنات میں نہیں ملتی جو جس میں 3 اپوزٹ خوبیوں کے ساتھ جمع ہوئی ہوں کسی شخصیت میں۔ انتہائی بہادری اور انتہائی تدبر، یہ اپوزٹ چیزیں ہیں آپس میں، لیکن آپ میں جمع ہیں۔ انتہائی علم کہ مدینہ العلم،
انا مدینۃ العلم و علی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علم، انتہائی علم اور انتہائی عمل، اور انتہائی فقر کے، اور انتہائی سخاوت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، سید الانبیاء۔ آپ کی شان مقامات، کمالات، جمالیات ورا الورا، لیکن آپ نے کسی چیز پہ فخر نہیں فرمایا۔ آپ نے فخر صرف ایک چیز پہ فرمایا کہ الفخر فخری، جو فخر ہے، فخر وہ میرا فخر ہے، اور وہ فخر ٹرانسفر ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو۔ آپ اس فخر کے وارث ہوئے، اور اس فخر کے باوجود انتہائی سخاوت۔ اور یہ آپ کو ملیں گے کہ علی کسوٹی ہیں، علی کرم اللہ وجہ کریم کسوٹی ہیں منافق اور مومن کے درمیان۔ منافق اور مومن کی پہچان کے لیے علی کا چہرہ جو ہے وہ کسوٹی ہے۔ قیامت تک حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ قیامت تک علی قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آپ جتنے بھی آپ کے مقابلے میں آئے یا کوئی ہوا اختلاف، اس میں سب میں علی حق پر تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حق پر ہیں، اور تھے اور ہیں۔ آپ کے متفق صحیح دونوں سائے میں ہیں کہ علی تو سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ لیکن ہمارے میں پتہ نہیں کیوں حوصلے ختم ہو گئے ہیں، ہم ان چیزوں کو چھپا رہے ہیں، ان کو بیان نہیں کرتے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تا قیامت اس کو بیان کرتے رہیں گے، اپنی جان، مال و جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے یہ شانیں بیان کرتے رہیں گے۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پہلے 92 ایئر آلموسٹ بنو امیہ نے پورا زور لگایا کہ ایسی روایتوں کو چھپانے میں اور اپنی روایتیں گھڑنے میں۔ جب انہوں نے پہلے کوشش کی کہ کسی طرح سے علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہمیں مل جائے، کوئی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی گیپ، کوئی کہ جس کو ہم ہائی لائٹ کریں، وہ نہیں مل سکا۔ جب وہ نہیں مل سکا تو پھر دوسرا راستہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ چلو جو ان کے مقابل بندے ہیں ان کو کوئی ایسا فٹ کیا جائے کہیں کہ وہ لگے کہ ان کا بڑا درجہ ہے، ان کی بڑی فصیلت ہے۔ پہلے انہوں نے کوشش کرتے رہے، اور انہوں نے مظالم کی جو حد کی ہے آپ کے آل و اولاد پہ آپ کے، اس کے بعد بنو عباس آ گئے۔ بنو عباس نے 924 سال ان کا رہا، 924 سال، اور 90 سال ان کے بنو امیہ کے، آلموسٹ 1000+ ایئر۔ تو صرف کوئی ایسا تشدد انہوں نے نہیں چھوڑا، کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں چھوڑا، کوئی ایسی مطلب کہ انہوں نے کسر نہیں چھوڑی جس میں وہ اہل بیت کے درجات جو ہیں، جن کی جو فضیلتیں ہیں، ان کی جو مقام ہے، اس کو وہ کوشش کرتے رہے، اور دوسروں کو مقابلے میں لانے کی، ان کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن میں نے بادل پہلے بھی کہا کہ بادل کتنی دیر روک لیں گے سورج کو، رات جتنی بھی کالی ہو وہ سورج کی آمد کو نہیں روک سکتی نا۔ تو انشاءاللہ قیامت تک اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان پہ جان نثار کرنے والے، ان کو اپنا رہبر تسلیم کرنے والے انشاءاللہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ اور روز محشر ہماری دعا ہے کہ
کہ دنیا میں بھی اور روز محشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے غلاموں کے غلاموں میں ہمیں داخل فرمائے، اور ہمارا حشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے غلاموں میں ہو، اور ہمیں آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔